آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا رخ انور اس سے پھیر لیتے ہیں۔ اس نے سوچا ادھر سے مصافحہ نہیں ہوا تو دوسری جانب سے آ گیا اور وہاں سے نبی سے مصافحہ کرنے کی کوشش کی۔ میرے آقا نے پھر دوبارہ چہرہ پھیر لیا۔ وہ سفر سے آیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ اس نے دیگر صحابہ سے پوچھا کہ آقا مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ آخرکار نبی کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہی صحابہ میں سے ایک صحابی رسول نے فرمایا، شاید ہمیں تو یہ لگتا ہے یہ جو تم انگوٹھی پہنے ہوئے ہو سونے کی، اس وجہ سے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جوان و مردوں کے لیے سونا اور چاندی پہننا حرام ہے۔ ہاں، صرف چاندی کی 4.5 ماشا سے کم کی انگوٹھی ایک انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ اگر اسی وزن کی 2 انگوٹھی مرد نے پہنی تو وہ اس کے لیے وہ بھی حرام ہے۔ سونا تو صرف مرد عورت کے لیے زینت ہے، مرد کے لیے کسی حال میں بھی وہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی کو جہنم کا کوئلہ مرد کے لیے قرار دے چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تو شاید یہ لگتا ہے کہ آقا کائنات اس وجہ سے تم سے ناراض ہے۔ اس شخص نے اپنے ہاتھ میں سے اس انگوٹھی کو نکالا اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نبی کی بارگاہ میں وہ انگوٹھی پیش کر دی۔ آقا آپ مجھ سے اس لیے ناراض ہیں، اس انگوٹھی کی وجہ سے؟ نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، اور اپنے ہاتھوں سے ہاتھ میں لے کر اس کو پھینک دیا۔ اب مجلس چلتی رہی، باتیں ہوتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد میں مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ وہ شخص بھی جانے لگا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن تمہاری بیوی کے لیے تو وہ جائز ہے، زیورات میں وہ کام آ جائے گی۔ اس نے کہا جو چیز نبی نے پھینک دی ہو وہ نہ میرے لیے جائز ہے نہ میری بیوی کے لیے وہ ہو سکتی ہے۔ اب ہم غور کریں، ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا کیا چیز نبی نے پھینک دی ہے، لیکن آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہم نبی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، میاں نبی کی محبت کا دعویٰ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ ہم جب اس رنگ میں آئی گئے ہیں تو مکمل طریقے سے ہم اسی رنگ میں آ جائیں۔ پھر جب محمدی رنگ چڑھ جائے پھر کسی اور رنگ کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے، پھر کسی اور طرف ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے۔ اب ہمیں جو کرنا ہے، جس چیز کو نبی نے منع فرمایا وہ کام ہمیں اس کام سے رکنا ہوگا، جس کام کے لیے نبی نے حکم فرمایا ہمیں وہ کام کرنا ہوگا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ نبی نے جس چیز کو منع کیا ہم وہ کام شدت سے کرتے ہیں، اور جس کام کو میرے آقا نے حکم ارشاد فرمایا جس کام کے کرنے کا، اسی کام کو ہم کرتے نہیں بلکہ اس سے دور رہتے ہیں۔